علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقبه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا تبارک و تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا والديه وبالإحسان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، میں مشکور ہوں ضیاء الحق صاحب کا کہ بڑی محبتوں کے ساتھ بابو ابو سعید کی رہنمائی میں مجھ گناہگار کو تقریر کرنے کے لیے دعوت دی ہے، میلاد مصطفیٰ کے لیے دعوت دی ہے، اور جن کی شادی کے ہنسی موقع سے اس میلاد پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، بابو پرویز صاحب کے لیے میں بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شادی کو شادی خانہ آبادی بنا دے. آمین کہیے زور سے. حضرات جو ہے علماء شعراء یہاں تشریف فرما ہیں، اور ضیاء الحق صاحب جب بھی میلاد پاک کا اہتمام کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، اور جو کام دل سے کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. رسم و رواج سمجھ کر کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، دل سے کیجئے، اس لیے کہ نبی کا میلاد، اور ہمارے ہر کام کا آغاز شروعات جو ہے نبی کے میلاد سے. ہمارے گھر پہ بچہ پیدا ہوا تو نبی کا میلاد ہوگا. ہمارا گھر اگر نیا بنے گا، گھر کی اوپننگ ہوگی تو نبی کا میلاد ہوگا. ہمارے گھر پہ خوشی کا اہتمام ہوگا تو نبی کا میلاد ہوگا. اور ہمارے جو ہے حضرات جو ہے اگر بچے پیدا ہو رہے ہیں، عقیقہ ہو رہا ہے، اس خوشی کے اہتمام میں بھی میلاد پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے حضرات جو ہے میلاد کی برکت سے ہی پوری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا ہے، وہ میلاد النبی. یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ذرا جڑ جائیے آپ لوگ، سبحان اللہ کی صدا آتی رہنی چاہیے. اور ایسی محفل پاک میں جب آئیں آپ تو ادب و احترام کے ساتھ بڑھ جائیں، اور علماء کرام کے ایک ایک جملے کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور میلاد پاک میں آئیں تو معلوم ہو کہ ہمارے سر پہ ٹوپیاں بھی ہیں اور ہم مہذب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ توفیق دے تو آپ میلاد شریف میں جو ہے باوضو بیٹھیے. جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو میلاد میں جس جہاں پہ پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار، تشریف وہاں لاتے ہیں خود احمد مختار. آتے ہیں ملک دیکھنے اس بزم کا دیدار، کرتے ہیں کھڑے ہو کے برابر یہی اذکار. صلاۃ کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل.
ایسی میلاد پاک میں آنے والے کو اللہ جنتی بنا دیتا ہے۔ ضیاء الحق بھائی کا میں بہت مشکور ہوں، بڑی محبت کرتے ہیں، مکان بھی خوبصورت ہے، یہ بھی خوبصورت۔ خوشی جو ہے دو طرح سے منائی جاتی ہے، ایک خوشی جو ہے اللہ کے شکر کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور ایک خوشی جو ہوتی ہے وہ فخر کے ساتھ منائی جاتی ہے، گھمنڈ غرور کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ جو اللہ کے شکر کے ساتھ خوشی منائی جاتی ہے اس میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ جو اللہ کی خوشی کے ساتھ خوشی منائی جاتی ہے شکر کے، اس میں نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، نیکیوں کی دعوت دی جاتی ہے، برائیوں سے روکی جاتی ہے۔ اور حضرات اس طرح سے اگر خوشی کا اہتمام کیا جائے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر فخر کے ساتھ خوشی منائی جائے تو یاد رکھیے اس میں ناچ ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ہر وہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے حضرات جو ہے، جو شادی ہو رہی ہے اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت میں ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو کل جو ہے یا پرسوں جب بھی بارات جائے گی پرویز بابو کی شادی ہوگی، تو اسی لیے کہ ہم سنت رسول ادا کرنے جا رہی ہے۔ حضرات جو ہے شادی کرنا صرف میرے نبی کی سنت نہیں ہے، حضرت آدم کی بھی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے، حضرت یحییٰ کی بھی سنت ہے، حضرت دانیال کی بھی سنت ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بھی سنت ہے، سارے انبیاء و مرسلین کی جو ہے سنت ہے۔ تو حضرات جو ہے ہم اس لیے شادی کرتے ہیں کہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، سرکار کی سنتوں پہ عمل ہو جائے۔ اور تو ادب سے منائیں گے کہ اس محفل میں صرف آپ نہیں آئے ہیں، اس محفل میں